لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله المولانا العظيم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 اور 31. گزشتہ کل جو آپ حضرات کے سامنے بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہلایا، پھسلایا اور الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے مکر کو ایک بڑا مکر اور بڑا فریب قرار دیا. اس کے اوپر مستقل گفتگو چل رہی تھی. اب یہ بات جب باہر بازار میں آئی، ابھی تک تو بند کمرے میں تھی، لیکن بات جب باہر آئی، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. اس شہر کی رہنے والی عورتوں میں آپس میں چیمے گوئیاں ہونے لگی اور بات پھیلنے لگی کہ عزیز مصر کی عورت تو اپنے غلام پر فریفتہ ہو رہی ہے. قد شغفها حبا، اور اس کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جب زلیخا نے یہ بات سنی تو اس نے سب کی دعوت کی، پیغام بھیجا، ارسلت الیہن، اور سب کو اپنے گھر میں بلایا، ساری عورتوں کو. وآتت لهن متکئا، اور سب کو تکیہ اور میز یعنی بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے. وآتت كل واحدة منهن سكينا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی. وقالت اخرج عليهن. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ماجرا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں تھے. جب ساری عورتوں کو ایک جگہ پر بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کے پھل دیے اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چھری دی کہ ان پھلوں کو آپ کو کاٹنا ہے. اور اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یوسف باہر نکلو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے، تو سمجھے کچھ کام ہوگا تو بلا رہی ہے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے، قالت اخرج علیہن، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، فلما رأینہ اکبرنہ، ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس میں بہت عجیب سا
ماحول تھا وقطعن ایدیہن. پہلے تو دیکھ کر یہ سوچے کہ فلما رائنہ اکبرنہ، یا تو یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے یا یہ آسمان کا فرشتہ ہے. وقطعن ایدیہن، انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی، وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اتنا حسن و جمال والا شخص زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا. تو فوراً یہ جملہ کہا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. سب نے مل کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ مبہوت ہو گئی اور انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. اب زلیخا کو موقع مل گیا کہ تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی اور میں تو کب سے دیکھ رہی ہوں، تو میرا دل تو فریفتہ ہو ہی گیا نا ان کے اوپر. تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تم مجھے باہر لان تان کر رہی ہو اور بازار میں میرے خلاف ہوائیں چلا رہی ہو، تو تم نے پہلی مرتبہ دیکھ کر حسن و جمال کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو مجھ سے کیسے برداشت ہوا ہوگا اتنے دنوں میں؟ تو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی مصیبت اور بڑھ گئی. انہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے. فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یوسف یہ کام نہیں کرو گے تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا یا تمہیں ذلیل کیا جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ذلت بھری زندگی سے اور اس گناہ سے بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے جیل بھیج دے. بہرحال آگے چل کر سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا. یہاں پر ایک جملہ استعمال کیا قرآن مجید میں، تراود فتح عن نفسی، کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، نوجوان غلام پر. فتح کے معنی آتے ہیں نوجوانی کے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے، کہ نوجوانی کا جو عالم ہوتا ہے یہ بڑا آزمائش کا عالم ہوتا ہے اور امتحان کا وقت ہوتا ہے. اس نوجوانی میں اگر بندے نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اور اللہ کے احکام کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو یہ نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 17 سال سے لے کر 27 سال تک، کتنے سال ہوئے بھائی؟ 10 سال ہو گئے نا. 17 سال سے لے کر 27 سال تک جس نوجوانے نے اپنی نوجوانی کی گناہوں سے حفاظت کی اور اپنے نوجوانی کو اس 10 سال میں شریعت کے ڈھانچے میں ڈھال دیا، میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نوجوان اس دنیا سے ولی بن کر جائے گا. تو فتح نوجوانی کا عالم، آزمائش کا عالم ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر آزمائش میں ڈالا ہے تو نوجوانی کے عالم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے نوجوانی کو سنبھالا، سب سے پہلے امتحان کہ باپ کا مقابلہ کرو. کس طرح کہ باپ خود بت بنا کر بیچنے والا اور بیٹا اللہ کو ماننے والا. تو ایک گھر کے اندر آگ اور پانی دونوں جمع ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے ٹکر لی اور کہا بتاؤ کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا. تو چھوٹا سا بچہ جب ایسی بات کرنے لگے تو آزر تو وہ ہے جو بت بیچتا ہے، بت بناتا ہے، اور بیٹا گھر میں یہ کہے کہ غلط ہے، تم باطل پرست ہو، تم مشرک ہو، ایک اللہ کی ذات کو مانو. تو پہلا امتحان تھا باپ کا مقابلہ. دوسرا امتحان تھا ساری قوم کا مقابلہ، اکیلے تنے تنہا اور بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نمرود کے دربار میں جا کر جھنڈا لہرا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. تو یہ نعرہ لگ گیا. نوجوانی کا عالم تھا. نوجوانی کے عالم میں جب سارے میلاد کرنے کے لیے جشن میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن توڑ کر کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا.
جب یہ جشن منا کر واپس آئے تو اپنے بتوں کو سلام کرنے گئے تو دیکھا تو بت تو خود ہی سلامی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیا سلام کریں گے اس کو؟ تو فوراً اعلان ہوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وہ بڑا ظالم شخص ہے۔ تو آواز آئی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہاں بھی جملہ جو قرآن نے استعمال کیا نا، قالوا سمعنا فتى، فتح کے معنی یہاں بھی نوجوانی کے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا، پوچھا آپ نے کیا یہ کام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال بل فعل، یہ آپ کا جو بڑا ہے نا، بڑے صاحب جو کھڑے ہیں جن کی گردن ٹوٹی ان سے پوچھیے نا، اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کبھی وہ تھوڑی بول سکتا ہے، تو کہا جب بول نہیں سکتا تو اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ جو تمہاری سن نہیں سکتا، جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ تو یہ بہت بڑا ایک مقابلہ تھا، مجھے واقعہ نہیں چھیڑنا، بتانا ہے کہ ایک امتحان تھا نوجوانی کے عالم میں، اس سے آگے بڑھ کر اس سے خطرناک امتحان کہ شادی ہو گئی اور بیوی اور بچے کو لے جا کر کہا چلو غیر عزیز ذرا عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر جا کر چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کا کچھ انتظام ہے، جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ درخت ہے سائے کے لیے، بیابان، قرآن خود کہہ رہا ہے غیر عزیز زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر بالکل ویران جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بچپنا ہے لے جا کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ بھی پابندی لگائی کہ پلٹ کر دیکھنا مت، اب سواری پر چھوڑ کر نکلے تو آگے چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ ویران جنگل میں، نیا کوئی کھانے کا سامان ہے، پورا پہاڑ ہے، پتھر ہے، نہ کوئی سائے کے لیے درخت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹی سی کھجور کی تھیلی اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اتنا ہی جملہ نکلا، اللہ۔ تو حاجرہ کی ایمان کے قربان جائیے، اللہ اس کے جوتیوں کے اڑتے ہوئے دھول کے صدقے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا جو خدا آتش نمرود میں ابراہیم تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا اس بیابان جنگل میں میری اور بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، جائیے کوئی بات نہیں۔ نکل گئے۔ اللہ نے کہا تھا پلٹ کر مت دیکھنا، بچے کو پلٹ کر بھی مت دیکھنا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ اب جب برسہ برس گزر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا، پھر مل گئے بیوی بچے۔ اب جب بچہ چلنے لگا، بولنے لگا، تو بچہ اور پیارا ہوتا ہے نا جب باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کرے گا بھائی دنیا میں بیٹے کو ذبح؟ یہ خطرناک امتحان تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے وفدی ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا خطرناک امتحان تھا، سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس نوجوانے میں، اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اور ان 5 امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اب اللہ کے سامنے ڈٹ گئے کہ اللہ اب تک تیری باری تھی، اب میری باری ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب چھوٹا امتحان لیتا ہے، بڑا امتحان لیتا ہے، چھوٹا جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو بڑا اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ تو نے کہا کہ باپ کا مقابلہ کر، میں نے کر لیا۔ تو نے کہا نمرود کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا۔ تو نے کہا آتش نمرود میں کود جا، میں کود گیا۔ تو نے کہا بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نے کہا بچے کے گلے پر چھری پھیر دے، میں پھیرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ہر امتحان میں الحمدللہ کامیاب ہوا۔ اب میں تجھ سے ایسی چیز مانگوں گا کہ مجھے لیتے پتہ چلا ہے اور تجھے بھی دیتے پتہ چلے گا۔ بھئی اللہ کو کیا پتہ چلنا ہے؟ کہا ایسی چیز مانگو گا نا وہ تیرے خزانے میں صرف ایک ہے، دوسری کوئی ہے ہی نہیں وہ چیز، ایک انمول مانگوں گا۔ کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ایک ایسا نبی بھیج دے جو نبیوں کا نبی ہوگا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات سنانے لگ جائے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو حکمت کی باتیں کرنے لگے، تیرا کلام بھی سکھائے۔ ایسا نبی بھیج دے جو تیرے خزانے میں صرف ایک ہی مکڑا ہے، ایسا مکڑا تو نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ اللہ کے خزانے کی روح مانگ لی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ایسا چہرہ اللہ نے نہ پہلے کسی کا بنایا ہے نہ بعد میں کسی کا بنایا ہے، صرف میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے جیسا چہرہ اللہ نے کسی کا نہیں بنایا ہے۔ وہ مکڑا مانگ لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا نوجوانی کے عالم، اصحاب کہف کو دیکھیے، جو سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، فرمایا وہ نوجوان جو اپنے قوم سے نکل پڑے اور بیابان جنگل میں چلے گئے اور پہاڑی کی کوہ میں چلے گئے، غار میں جا کر سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے دن سلایا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے 309 سال تک اس غار میں سلائے رکھا، اور 309 سال کے بعد صحیح سلامت اٹھا بھی دیا، بغیر کھائے بغیر پیے آرام سے 309 سال۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 9 گھنٹے سو جائے تو ہماری شکل دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قبرستان سے اٹھ کر آیا ہوا ہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے تو حشاش بشاش، چہرے پر رونق، جیسا بدن جیسا جسم تھا ایسا ہی جسم۔ پکڑا کہاں گئے؟ جو پیسے لے کر سوئے تھے وہی پیسے لے کر جب بازار میں گئے خریدی کرنے کے لیے، دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کہیں خزانہ لگا ہے پرانے زمانے کا، کہا تو 300 سال پہلے کے سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے بھائی؟ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم 300 سال کے بعد اٹھے۔ کہا اتنا ہے کہ جب داخل ہوئے تو ویران تھا، جب اٹھے تو پورا بازار لگا ہوا ہے یہاں پر، جیسے رمضان میں ماشاءاللہ بازار لگتا ہے جی۔ ہم نے رمضان کی رونق یہ سمجھی ہے کہ بازاروں کو سجاؤ، اور رمضان کی رونق ہم نے اس کو سمجھی ہے کہ پوری رات جانوروں کی طرح بازاروں میں چرو۔ میرا جملہ کڑوا ضرور لگے گا، لیکن یاد رکھیے رمضان کی بے حرمتی راتوں میں بازاروں میں جا کر مت کیجیے۔ جس نے بھی رمضان کی بے حرمتی کی ہے اللہ نے اس کی رمضان کی برکتیں چھین لی۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا، پوری راتوں میں آپ سے عبادتیں نہیں ہوتی ہے، تو بازاروں میں مت بیٹھیے، گھروں میں جاؤ، عشاء اور تراویح پڑھو، اور تراویح پڑھ کر چپ چاپ گھر میں جا کر سو جاؤ، اور صبح تہجد میں اٹھو، تہجد پڑھو، سحری کرو، فجر پڑھو، اور اپنے معمولات میں لگ جاؤ۔ لیکن راتوں میں بازاروں میں جاگ کر رمضان کی بے حرمتی اللہ کے واسطے مت کیجیے۔ ان بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سروں پر ان ظالموں کو بٹھا دیا، جو آ کر ہمارے مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہم چلاتے ہیں کہ کافر ہمارے گھر میں گھس گیا، مسجد میں گھس گیا، اور اس نے مسجد کی بے حرمتی کی، غلط ہے، لیکن اس سے پہلے تو ہم کر رہے ہیں نا بے حرمتی۔ مسجدوں کا حال ہم نے کیا بنا کر رکھا ہے؟ بہت سارے مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور پیچھے آرام سے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ بعض مسجدوں میں تو جہاں 5 پارے 3 پارے کی تراویح چلتی ہے، جیب میں کھانا لے کر آتے ہیں، جیسے قبرستان سے بھوکے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانے ملا ہی نہیں کبھی۔ یعنی عجیب ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے بھائی، کیا تماشا بنا کر اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کا قرآن سن رہے ہو، تھوڑا تو ادب رکھو، تھوڑا تو احترام رکھو۔ تو بہرحال وہ گئے بازار میں، کہا کہ پرانے سکے کہاں کا خزانہ لگا ہے۔ پھر آپس میں انہوں نے بحث کرنا شروع کی کہ بھئی ہم کتنے سال سوئے، کتنے سال بعد، کتنے ٹائم، کتنا وقت سوئے، کتنے وقت۔ بہرحال کہا اس بات کو اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ اللہ نے جب بات پھیل گئی، لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ جمع ہو گئے تو ان سب پر موت طاری فرما دی، کیونکہ معاملہ اب بگڑنے والا تھا، کہ سب معاملہ چل گیا، تو اللہ نے ان سب پر موت طاری۔ بہرحال نوجوانی کا عالم تھا۔ اب میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان کی بھی تو بات سنے کہ اللہ کے رسول کا نوجوان کون؟ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہی اسود پڑا تھا، ان کے نام کے آگے اسود، یعنی بالکل کالے اور کلوٹے، ایسے کالے کہ حضرت بلال حبشی کو بھی پیچھے ڈال دیا، ان کا کوئی رشتہ ہی طے نہیں ہوتا تھا۔ کون دے گا کالے کو؟ ہمارے یہاں تو کیسا ہیرو چاہیے بھائی، اور آج کل نئے ہیرو نکلے، پتہ نہیں وہ کٹورا سر پر رکھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے بال کٹاتے ہیں، آدھے بال ادھر سے ادھر سے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیا، یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، جو سر کے آدھے بال کٹاتا ہے اور آدھے رکھتا ہے حرام ہے۔
عورتوں کا فیشن ہمارے اندر، ہمارا فیشن عورتوں کے اندر، عورتوں کے کپڑے ہم نے پہننا شروع کر دیے تو عورتوں نے ہمارے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ یورپ کی تہذیب نے ہمارے گھروں میں جنم لے لیا ہے، یورپ کی گندی تہذیب نے ہمارے گھروں میں جنم لے لیا ہے۔ تو وہ حضرت سعد اسود کو کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایک جملہ عجیب سا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روتے روتے فرمانے لگے میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے، جہاں جاتے کہ بہت کالا ہے، جہاں جاتے بہت کالا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینے میں فلاں فلاں گھرانے میں جاؤ، انصار کی لڑکی ہے اور خوبصورت ہے، حسین اور جمیل بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، اچھا خاندان، دیندار خاندان، میرا نام لے کر گئے دو۔ اللہ کے رسول آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں مذاق نہیں، جاؤ۔ وہاں گئے، خوشی خوشی گئے کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے نا، کون منع کرے گا؟ تو صحابی اور صحابیہ باہر بیٹھے تھے گھر کے صحن میں اور لڑکی گھر کے اندر تھی۔ وہ گئے، اللہ کے رسول نے سلام عرض کیا، کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھئی آپ کے لڑکی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ تھوڑا چہرہ دیکھ کر تو کہے گا نا باپ کہ لڑکی تو خوبصورت ہے اور لڑکا کالا کلوٹا۔ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اندر سے لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ کس کے مشورے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس نے بھیجا ہے؟ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے۔ اس کو نہ دیکھو جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو، میں تو سو جان سے قربان ہوں، چاہے وہ کالا ہو کلوٹا ہو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے نا، کوئی بات مجھے منظور ہے۔ حالانکہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول سے میں مشورہ دو، بیچارے پھر واپس مایوس ہو کر نکل گئے، پھر روتے روتے اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کوئی نہیں دے گا لڑکی۔ کہا کیا ہوا؟ اتنے میں وہ صحابی پہنچ گئے۔ کہا بھائی صرف میں پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے بھیجا تھا کہ یہ اپنے مرضی سے آئے تھے؟ وہ بھی ثابت ہے نا، کہا نہیں میں نے بھیجا تھا۔ کہا نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر نکاح پڑھا دیا۔ اب سنیے آگے، ہمارے گدھے بھی ذرا اس سے عبرت حاصل کرے۔ میں دلہے کو گدھا ہی کہتا ہوں کیونکہ آج جتنے دلہے ہیں نا اس میں 90% گدھے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے ہیں، چل نہیں سکتے جی، اور عجیب ماحول بنا کر رکھا ہے کہ ہاتھ میں چھری لے کر آ رہے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے۔ بے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے نکاح بھی پڑھا دیا۔ صحابی خوشی خوشی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول جاؤ بازار میں سامان خریدو نکاح کا، خوشی مناؤ، جاؤ گھر میں رات میں انتظام کرو کھانے پینے کا۔ وہ صحابی نے اپنا گھوڑا، اپنی زیرہ، اپنی تلوار بازار میں بیچی اور خوشی خوشی سامان خرید رہے تھے۔ اتنے میں آواز آ گئی، انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، چلو جنگ کے میدان میں نکل پڑو۔ صحابی نے سنا کہ اللہ کفر نے ہمیں للکارا ہے، اسلام کو للکارا ہے۔ محمد رسول اللہ کی آواز آ گئی، انفروا فی سبیل اللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا بازار میں جاؤ، سامان خریدو، اپنی بیوی کا انتظام کرو، یہ بھی تو اللہ کے رسول کا حکم تھا نا۔ جیسا ہم لوگوں کو بہانے ملتے وہ بھی بہانہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ پوچھا بھی نہیں۔ جو گھوڑا بیچا تھا اس کو واپس لے لیا، جو تلوار بیچی تھی اس کو واپس لے لی، جو زرہ بیچی تھی اس کو واپس لے لیا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اللہ کا کرنا بھی کیا تھا، 80 کے قریب ان کے بدن پر زخم لگے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب جنگ کا میدان گرم ہوا اور جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا لاڈلا تو شب زفاف مناتا ہوگا۔ کہا کون؟ کہا سعد اسود، آج جنگ کے میدان سے محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول وہ تو ہم سے پہلے جنگ کے میدان میں پہنچ چکا ہے اور 80 کے قریب زخم اس کے بدن پر لگے ہیں، خون سے لت پت ہے، بس ٹک ٹکی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صحابی نے زندگی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ جب میرے موت کا وقت ہو نا، اس وقت میں مجھے آخری دیدار میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرا دینا۔ بس اللہ نے اس کے لیے روک کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا لاڈلا سعد اسود، کہا سعد اسود آئے، کلا اس کو لے کر آؤ۔ صحابہ گئے، اٹھانے لگے تو ہاتھ بدن کے اندر جا رہے تھے، تلواروں کے زخم اتنے لگے۔ پھر وہ صحابہ اللہ کے رسول یہ پوزیشن، یہ حیثیت کیفیت نہیں ہے کہ ہم اٹھا کر لا سکیں، میرے آقا پر قربان جائیے۔ اللہ کے رسول خود وہاں تشریف لے گئے اور ان کا سر اپنے ہاتھ میں رکھا، پورا خون سے لت پت تھا، اپنے پنڈلی مبارک پر سر رکھا
اور اللہ کے رسول کے آنکھوں کے آنسو ان کے چہرے پر ٹپکے اور ادھر روح نکل گئی. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازہ چلنے لگا تو آپ یوں چل رہے تھے, اپنی انگلیوں پر اپنی ایڑیاں اونچی کر کے چل رہے تھے, اپنی گردن نیچے تھی اور آنسو ٹپک رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو پہلی بار دیکھا کہ آپ جنازے میں ایسے چل رہے ہو. فرمایا قسم خدا کی, فزت برب الکعبہ, میرا یہ نوجوان کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا کہ آسمان سے اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اللہ, یہ میرے آقا کا نوجوان ہے, یہ میرے آقا کا نوجوان. اے نوجوانوں, اسلام پر آ جاؤ. یورپ کے تہذیب کو اپنے گھر میں جنم لینے مت دو. ہمارے گھر میں یہ یورپ کی تہذیب نے جنم لیا نا, وہاں سے ہماری لڑکیاں مرتد ہونے لگی. اور لڑکیوں کی زندگی میں آیا کہ لڑکا مجھے فیشن پرست چاہیے, اور لڑکے کو یہ ہے کہ مجھے لڑکی فیشن پرست چاہیے. اس کی چپل ہیل والی ہو, اس کے ناخن بڑے بڑے ہو, اس کے بال کٹے ہوئے ہو, اس کے کپڑے مردوں کے جیسے ہو, چہرہ ڈاکن جیسا لگنے لگ جائے. ایسی لڑکیاں پسند کرنے لگے. کہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان صحابہ؟ کہاں تھے وہ اور کہاں گئے ہم؟ یہ تو سوچو کم سے کم. اسلام کے وجود پر آ جاؤ. اسلام نے جو طریقے بتائے ان طریقے پر آ جاؤ. اس کے علاوہ کہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. تو بہرحال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. نوجوانی کا عالم. حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے, آپ کے اوپر آزمائش آ گئی اور بڑی خطرناک آزمائش آ گئی. اب بات سب جگہ پھیل گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑی شرمندہ ہو گئی کہ بات گھر میں تھی, وہاں تک ٹھیک تھا, اب تو بات پھیل گئی اور مجھے اللہ کا نبی بننا ہے اور نبوت ملنی ہے اور یہ میرے اوپر بہت بڑا داغ لگے گا. لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو جتنی ذلت ملتی ہے نا, اللہ پاک اتنا ہی اٹھاتا ہے جب وہ انسان صحیح راستے پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم تمام کو استقامت کے ساتھ اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین, ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ, جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ, ہم بڑے گناہ گار, بڑے سیاہ کار, بڑے خطا کار, بڑے قصوروار. اللہ, تیرے دربار کے اقراری مجرم, اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, ہر آنے والے مصیبتوں سے, ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مساجد, مدارس, خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ, جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ, ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما. رمضان کے جتنے ایام بچے اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرما. شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ, ہمارے روزے کو قبول فرما, نمازوں کو قبول فرما, زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما. اے اللہ, اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ, جو تیرے دین کے راستے میں چل رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما. یا اللہ, جو لوگ تیرے گھر میں عمرے کے لیے آئے ہوئے, مولا ان کے عمرے کو قبول فرما. ان کے دعاؤں میں سارے امت کا حصہ شامل فرما. ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما. ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار قدردانی کے ساتھ زیارت نصیب فرما. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما. یا اللہ, ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.